قیامت کا دن وہ اللہ کے وعدے اور حضور کی شفاعت کے نظارے کا دن ہے. قیامت ہے ہی اس لیے کہ عدل اور فضل کے نظارے دکھائے جائیں. عدل اور فضل کے نظارے دکھائے جائیں. قیامت اس لیے. فرمایا کہ شفاعت کا حق میں نے گناہگاروں اور خطاکاروں کے لیے دیا. اب ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، یوضع للانبیاء منابر یجلسون علیہا ویبقى منبری لا اجلس علیہ قائم بین یدی ربی منتصبا. یہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے، سٹیج لگ جائیں گے، ممبر اور کرسیاں بچھ جائیں گی، اور ہر نشست پر لکھا ہوگا یہ حضرت آدم کی کرسی ہے، یہ حضرت نوح کا ممبر ہے، یہ حضرت ابراہیم کا ممبر ہے. مہمانان خصوصی کے لیے ممبر لگتے ہیں یا عوام کے لیے لگتے ہیں؟ بولیے بھائی. آپ جلسے کرتے ہیں، ہزارہا لوگ شریک ہوتے ہیں، سامعین، حاضرین، مگر کبھی ان کے لیے بھی نشستوں پر چیٹیں لگی؟ ان کے لیے ممبر بچھتے ہیں؟ ممبر ان کے لیے بچھتے ہیں جو وکھرے لوگ ہوتے ہیں، مہمانان خصوصی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب نبیوں اور عام بندوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا. عاموں اور خاصوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا. کچھ وہ ہوں گے جو نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے ممبر بچھائے جا رہے ہوں گے. یہ فرق ہو گیا نا جی، فرق ہو گیا. تو انبیاء کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے. تو جلسہ قیامت کے وہ مہمانان خصوصی ہوں گے، جلسہ قیامت کے وہ مہمانان خصوصی ہوں گے، اور حضور اس جلسے کے صدر ہوں گے. آقا اس جلسہ قیامت کے دن صدر ہوں گے، اور اللہ اس کا میزبان ہوگا. اللہ اس جلسے کا، وہ تو مالک ہے نا بھئی. مالک خود تو صدر نہیں بن بیٹھتا نا بھئی. جلسہ بلانے والا خود کرسی صدارت پر تو نہیں بیٹھتا، وہ تو مالک ہے. وہ تو بٹھانے والا ہے، عزتیں دینے والا ہے، سب عزتوں کا خود مالک ہے، جس کو جو عزت چاہے عطا کر رہا ہے. بھئی تم یہاں بیٹھ جاؤ، انبیاء اور رسول آ جائیں، تم ان سٹیجوں پر ممبروں پر بیٹھ جاؤ، تم آج مہمانان خصوصی ہو، اب میرے محبوب کی باری ہے، تم کرسی صدارت پر آ جاؤ. یہ اللہ کی شان ہے. وہ میزبان ہے قیامت کے دن کا، مالک. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قُلِ اللَّهُمَّ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اللہ مالک جس کو چاہتا ہے طاقتیں حکومتیں دے دیتا ہے، اور دینے سے اس کے ہاں کمی واقع قرآن بتا رہا ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. ملک، حکومت، تخت، سلطنت، اقتدار جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو جب دے دیتا ہے تو اس کے پاس سے کچھ نکل جاتا ہے؟ نہیں. جس کو چاہتا ہوں ملک و سلطنت دے دیتا ہوں. اگر دنیا کی سلطنتیں دینے والا رب ہے تو دوستو روحانی سلطنتوں کو دینے والا بھی وہی ہے. اور اگر یہ خیال گزرے کہ دے دیا تو معاذ اللہ کیا اس کے پاس کمی ہو گئی؟ نہیں. تنزع الملک ممن تشاء. مالک میں ہی ہوں، پھر جس سے چاہتا ہوں لے بھی دیتا ہوں. اس لیے اکڑنا نہیں چاہیے اللہ کی بارگاہ. تو جتنی طاقت ملے اتنا جھکنا چاہیے، جتنا کرم ہو اتنا جھکنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے تو عزتیں دے دیتا. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. خیر ساری میرے اللہ تیرے ہاتھ میں. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں. اب وہ میزبان قیامت ہے، ساری خیرات کا مالک، سب حسنات کا مالک، سب رحمتوں نعمتوں کا مالک، سب قدرتوں کا مالک، میزبان جلسہ. اور میزبان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو کرسی صدارت پہ بٹھا دے اس جلسے پر اختیار اسی کو دے دیتا ہے،
اب جو چاہے اس کی مرضی سے کھڑا ہو، جو چاہے بیٹھے۔ کرسی صدارت والے کا اختیار یہ ہے کہ جس کو بولنا ہو وہ بھی صدر سے اجازت لے کے بولتا، صدر کی اجازت سے بولتا۔ صدر جس کو جتنا وقت دے، صدر جس کو بٹھا دے، جس کو کھڑا کر دے، جس کو آنے دے، جس کو نکال دے، ہر شے کا مالک۔ توتی الملک من تشاء، میزبان وہی ہے، مالک وہی رب ہے، مگر جلسہ قیامت کا صدر جب مصطفیٰ کو بنا دیا تو قیامت کے حوال مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھما دیے، سب تھما دیا۔ محبوب یہ ساری بیدک الخیر، جو خیر کی کنجیاں میرے ہاتھ میں تھی، میرے تو دینے سے کچھ نکلتا نہیں اور لینے سے کچھ بڑھتا نہیں، میں تو مالک حقیقی ہوں۔ آج جلسہ قیامت کا تو صدر ہے، یہ کنجیاں تھام تیرے ہاتھ میں ہے، تھام کنجیاں تیرے ہاتھ میں۔ یہ ساری کنجیاں خیرات و حسنات کی، رحمتوں کی، برکتوں کی، نعمتوں کی، سعادتوں کی، جنتوں کے دروازوں کی سب کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو جلسہ کے صدر ہے محبوب، کیونکہ میرا کام دینا ہے اور دینے سے کچھ نکلتا نہیں، اور لے لیتا ہوں تو کچھ بڑھتا نہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے کرسی صدارت کا تصور بیان کر کے یہ سارا کچھ دینے کا مفہوم گھڑ لیا، معاذ اللہ، محض ایسی بات نہیں، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کسی مسئلے پر قرآن اور حدیث کی نص بیان کرنے کا موقع وقت کی کمی کی وجہ سے اگر نہ ملے تو اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہی ذوق کی تحت بات کر دی ہے اور جولانی طبع میں بات کر دی ہے اور اس پر قرآن و حدیث کی سند موجود نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، طبیعت اور ذوق جو چاہے اور جتنی جولانی میں ہو، مگر کتاب و سنت کی سند سے ہٹ کر بات کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کہ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب آج میں جو اس جلسہ قیامت کا میزبان و مالک ہوں، تجھے کرسی صدارت پہ بٹھا کے مقام محمودہ کا ترجمہ کرسی صدارت کر رہا ہوں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کے دن محبوب تجھے مقام محمود پر یعنی کرسی صدارت پر بٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کی سند، اور حدیث میں آقا نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، کہ قیامت کے دن میری شان یہ ہوگی کہ ساری بزرگیاں اور ساری چابیاں اللہ میرے ہاتھ میں تھما دے گا۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، سب چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دے گا۔ محبوب کہے گا میرا اللہ میرے محبوب یہ چابیاں ہیں سب جنتوں کے دروازوں کی، دروازے بند ہیں، تالے لگے، بواب کھڑے ہیں، چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، جو دروازہ کھول جسے چاہے داخل کر دے، مالک۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھیے نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ میرے تیرے کے جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، یہ غیروں میں ہوتے ہیں کہ یہ میرا ہے یہ تیرا۔ جب محبوب و محب ہو جاتے تو محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ چابیاں تیرے ہاتھ میں ہوئی تب کیا ہوا، میرے ہاتھ میں ہوئی تب کیا ہوا، میرے پاس ہو تب بھی تو مالک ہے، تیرے پاس ہو تب بھی میں مالک ہوں۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن قیامت کے دن ساری بزرگیاں اور ساری چابیاں، کل کنجیاں خیر کی، وبیدک الخیر، اور ساری خیر کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اے اللہ۔ اور اللہ کہتا ہے حضور کی شان دے کر محبوب قیامت کے دن ساری چابیاں تیرے ہاتھ میں۔ ارے ہاتھ جدا ہو تو فرق کیا جائے، اس کا دست قدرت ہے، یہی محبوب کا دست شفاعت ہے۔